السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل شبیر سفری میں۔ دوستو، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے، ایک ہمارے ضلع ڈیرہ غازی خاں میں ایک بیٹے نے اپنے ہی باپ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، ایک سکے بیٹے نے اپنے ہی باپ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو لے کر کھیتوں میں پھینک دی اور جا کر تھانے میں رپورٹ کیا کہ ہمارا باپ گم ہو گیا ہے۔ ایک دو دن بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی، آئے علاقے میں ادھر ادھر، وہ لاش کھیتوں میں مل گئی۔ جب پولیس نے پوری تفتیش شروع کر دی تو پتہ چلا، پولیس کو شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بیٹا ملوث ہو۔ شاید کسی نے ایسے کوئی بتایا ہوگا، کوئی ان کو کسی ذرائع سے پتہ چل گیا، انہوں نے اس بیٹے کو تفتیش میں شامل کر دیا۔ جب انہوں نے 2-3 لگائی نے اس کو، وہ سب کا سب سچ اگلنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اس نے قتل کو قبول کر لیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ وہ بولا کہ یہ دکانیں تھی، یہ بیچنا چاہتا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، میں دکانیں نہیں بیچنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ وہ دکانیں کس کی تھی، ملکیت کس کی تھی؟ اس باپ کی تھی۔ وہ باپ جو دھوپ میں، سردیوں میں سارا دن محنت کر کے اپنے اولاد کو پالتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے اولاد کے لیے سردیوں میں گرمیوں میں ایک کر کے دن رات کو محنت کر کے اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد تنگ نہ ہو۔ اس اولاد نے اپنے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ہم سے تو وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں جو لوگ والدین کو جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ اس سے جینے کا حق تو نہیں چھینتے نا۔ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات ہی نہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو، قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات ہی نہ کرو، اور اپنے ہی ماں باپ کو، یعنی اگر وہ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے تم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے، کوئی خسارہ اٹھانا پڑے، لیکن اس کے سامنے تم اف تک نہ کرو۔ خود یہ تو ایک بہت سوچنے کی بات ہے، یہ تو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جب ایک بیٹے نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا صرف جائیداد کے لیے۔ وہ جائیداد کس کی تھی؟ باپ کی تھی، اس نے کمائی۔ اچھا، وہ اس نے کمائی، وہ اس کے مرنے کے بعد کس کی ہوتی؟ اس بیٹے کی ہوتی، یا اس کی اولاد جو تھی اس میں 2 بیٹے ہوتے یا بیٹیاں ہوتی، اس کی ہوتی۔ وہ ساتھ تو نہیں لے کر جاتا تھا نا۔ یہ بات ہے نا، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب سے یہ اسلام ہوا، جب سے یہ انٹرنیٹ عام ہوا، جب سے یہ موبائل دورہ پڑا، یہ لوگوں نے ڈرامے دیکھ کر، یہ فلمیں دیکھ کر، یہ گیمیں کھیل کر، ان کو ایک ایسا فیل ہوتا ہے ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔
ان کو خون کی پہچان نہیں رہی، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی ماں ہے جو اس کی مدعی بن جائے گی، یہ 2 مہینے جیل میں جائے گا۔ جب کیس جائے گا سیشن کے پاس، یہ ماں روتی ہوئی جائے گی میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کا قتل کیا۔ یہ تو ہمارے سسٹم میں یہ خرابی بھی ہے، جب کوئی اپنا قتل کر لیتا ہے نا، اسے جا کر دوسرا اپنا مدعی بن کر اسے معاف کر دیتا ہے، وہی قاتل پھر باہر آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ایک تو گیا، دوسرے کو بھی کیوں جانے دیں؟ یار ایک مجرم ہے، اس نے کیوں اس کی زندگی چھینی ہے؟ اس نے کیا اس کا بگاڑا تھا؟ اس نے اس کو چھوٹے یعنی کہ یہ کچھ کھانے پینے کے لائق نہیں تھا، ان کو کھلایا پلایا بڑا کیا اور اس کو سمجھدار کیا، اسی نے آ کر اس کا جو ہے نا جینے کا حق چھین لیا۔ یہ تو اب نئی نسل کی بات ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اس میں بہت سے اچھے لوگ ہیں۔ یہ جو اب یہ دور چل پڑا ہے نا، ابھی یہ لگتا ہے کہ ہر گھر میں ہر آدمی اپنے ہی سے یعنی ایک لائسنس شدہ یا بغیر لائسنس شدہ کوئی اسلحہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، اپنی دفاع کے لیے، اپنوں سے اپنی دفاع کے لیے، یعنی کوئی دوسروں سے نہیں، اپنوں سے۔ اللہ معاف کرے دوستو، یہ کوئی بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، میرے پاس خبر آئی، یہ 2-3 دن کا شاید پہلے کا واقعہ ہے، مجھے پتہ بعد میں چلا، میں نے سوچا اس کا تھوڑی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اللہ رحمت کرے، ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ جب ایسے واقعہ ہوتے ہیں تو جو چاہے وہ چھوٹ کر بھی آئے گا لیکن اس کی زندگی لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے، جب باہر نکلے گا اس کے منہ پر نہیں تو اس کے پیٹھ پیچھے لوگ بولیں گے اسی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ اور کیا اس کا زندگی رہے گی، کیا اس کا جینا رہے گا؟ دوستو اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔